اب سے تھوڑی دیر قبل لاہور میں انتہائی دردناک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کاہنہ کے علاقے بستی عیدگاہ میں واقع ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، جس سے کم از کم 14 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 14 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، 14 بچے شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک خاتون ٹیچر سمیت کئی بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ اب تک 20 بچوں کو اس ملبے سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 4 سے 16 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ مقامی عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ٹیوشن سینٹر میں روزانہ تقریباً 35 بچے پڑھنے آتے تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹی آر گارڈ سے بنی گھر کی چھت اچانک گر گئی اور اندر موجود بچے اس کے نیچے دب گئے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ مکان کی چھت پر تعمیراتی کام بھی چل رہا تھا اور نیچے یہ ٹیوشن کی کلاس بھی۔ اسی دوران مٹی کی بڑی مقدار اس چھت پہ موجود تھی، وہاں مزدور بھی تھے جو مبینہ طور پہ چھت سمیت گر گئے۔ یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے، آپ کے سامنے چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اوپر چھت جو ہے وہ جو تیار چھتیں ہوتی ہیں جو ٹی آر والی، اس میں کیونکہ اس کے اوپر بھرائی ہوئی بھی تھی مٹی کی، بارشوں میں پروبیبلی وہ کم ہو گئی، اس کے اوپر دوبارہ یہ اس کو کور کر رہے تھے، مزدور زیادہ ہو گئے، اس کے اوپر چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کی زیادہ ویڈتھ اور بریڈتھ نہیں ہے، اس کے اوپر جب ویٹ زیادہ ہوا ہے تو وہ گارڈر ایک ٹوٹا ہے جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور جو بھی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گرے۔ یہاں پہ جو ٹیوشن سینٹر چلا رہے ہیں اور یہ وہ ہم نے 5 لوگوں کو بھی کسٹڈی میں لیا ہے، سوال جواب کر رہے ہیں ان سے کس کیپیسٹی میں چل رہا تھا، سیفٹی کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا، کون مینج کر رہا تھا۔ جیسا کہ ہوتا ہے اس واقعے کے بعد پولیس نے ٹیوشن سینٹر کے مالک 2 بھائیوں سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ 10 سے 15 بچے ابھی تک اس ملبے تلے موجود ہیں۔ ان کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیمیں اور علاقہ مکین ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ریسکیو آفیشلز کے مطابق جہاں بحق بچوں کی لاشیں جنرل ہسپتال کے مردہ خانے منتقل کی گئی ہیں، جبکہ زخمی بچوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس حادثے کی جگہ پر اس وقت کیا صورتحال ہے، زخمیوں کو کیا طبی امداد دی جانی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مقام پر یہ حادثہ ہوا ہمارے نمائندے احمد کھوکر، اور ہاسپٹل میں قریبی ہاسپٹل میں موجود ہیں ہمارے ایک اور کارسپونڈنٹ الفت مغل۔ سب سے پہلے احمد کھوکر یہ بتائیے گا کہ آپ اس مقام پہ موجود ہیں، وہاں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سامنے؟ جی بالکل خان صاحب، جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ریسکیو کی جانب سے آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور لیکن پھر بھی ریسکیو کی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور جو پولیس کے ہائی آفیسرز ہیں وہ یہاں سے وزٹ کر کے میڈیا ٹاک کر کے جا چکے ہیں، لیکن پولیس کی نفری بھی یہاں پر موجود ہے، عیدی ایمبولینسز بھی باقاعدہ یہاں پر ابھی تک موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہے انہوں نے بھی ایریل ویوز لیے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور تھوڑا سا اب اس حوالے سے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، تقریباً 4:45 بجے یہ کالر کی طرف سے جو ہے وہ کال آئی ریسکیو کو کہ کانا کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک اسکول کی جو ہے وہ چھت گر گئی ہے، تو ریسکیو موقع پر پہنچا، لیکن جب موقع پر پہنچا تو چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ اسکول نہیں تھا، یہ ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر تھا، اور وہ ٹیوشن سینٹر بھی کچھ اس طرح تھا کہ کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی، اس کے اوپر کوئی رجسٹرڈ بورڈ نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا 1.25 مرلے کا گھر تھا، اور 1.25 مرلے کے گھر میں 2 کمروں پر محیط یہ مکمل ایک گھر تھا، اور وہ بھی کافی زیادہ خستہ حالت۔ اس کے اوپر 2 لوگ جو ہے مزدور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام کر رہے تھے، ٹائلز لگا رہے تھے، کیونکہ ٹی آر گارڈر کی یہ چھت تھی۔ ٹی آر گارڈر کی چھت پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لاہور کا موسم گزشتہ دنوں سے ایسا ہے کچھ کہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو وہ ٹی آر گارڈر کی چھت کے اوپر بارش کا پانی روکنے کے لیے اگر ٹائل وغیرہ لگائیں تو اس سے پانی رک جاتا ہے۔ وہ ٹائلوں کا جو ہے وہ کام وہاں پر کر رہے تھے کہ وہ کیونکہ آلریڈی خستہ حالت چھت تھی تو وہ ایک دم سے نیچے گر گئی۔ جب وہ نیچے گری تو بچے وہاں پر بڑی تعداد میں پڑھنے آئے ہوئے تھے ٹیوشن، وہ وہاں پر موجود تھے۔ اور اچھا، ابھی احمد یہ بتائیے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا تمام بچے نکالے جا چکے ہیں؟ ملبہ اس کے نیچے تو کوئی بچہ نہیں ہے ابھی، یا اس بارے میں ابھی ہمارے پاس کنفرم معلومات کیا ہے؟
دیکھیں جو کنفرمیشن ہے وہ اب یہ ہے کہ ریسکیو کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے اور 14 بچوں کی تصدیق ریسکیو کے حکام نے اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے ریسکیو سے بات کرنے کے بعد دیے کہ 14 بچے اس افسوسناک واقعے میں جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. 5 بچے جو ہیں وہ کانا ہاسپٹل میں ہی اس وقت زیر علاج ہیں زخمی حالت میں. ایک جو ٹیچر تھی ان کو جنرل ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے, جبکہ جو 2 بچے ایسے تھے جو معمولی زخمی تھے ان کو یہاں پر موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. تو اس طرح جو ریسکیو کی انفارمیشن ہے, ہاسپٹلز کی انفارمیشن ہے, اس کے مطابق تقریباً 22 بچے جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے اس ٹیچر سمیت جو اور ان کو یہ پڑھا رہی اس تھی. بات کی جن میں سے کنفرمیشن ہے عمر, اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ ابھی کوئی بچہ وہاں پہ زخمی نہیں ہے, اس ملبے کے نیچے کوئی بچہ زخمی موجود تو نہیں ہے ابھی. جی بالکل, اس چیز کی کنفرمیشن اس طرح ہے کیونکہ موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں. تو ان کا ہی یہ کہنا ہے, ریسکیو کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو کا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور جو اندر کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ تھا کہ کوئی بچہ اندر دبا ہوگا تو وہ اب نہیں ہے. ریسکیو کے مطابق اس آپریشن کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ انفارمیشن آئی ہے کہ تقریباً 22 جو ہیں وہ بچے اور وہ ٹیچر جو ان کی تھی ان کو ملا کے ایک اور چیز یہ بتا دیں ہیں کہ جو لوگ اس علاقے سے نہیں واقف ہیں کہ بہرحال کہ یہ کیا علاقہ ہے, کہ جہاں پر یہ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے اور وہ ایک ٹیوشن سینٹر میں چھوٹے بچوں کو, اور کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 4 سے 14 سال تک کے 15 سال تک کے 14 سال تک کے بچے ہیں. یہ کس قسم کی آبادی ہے, لاہور کے کس مقام پر ہے؟ دیکھیں یہ لاہور کا جو فیروز پور روڈ جاتا ہے کانا کی حدود میں یہ ایک پسماندہ سی آبادی کہلاتی ہے اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گاؤں یا کوئی دیہات ہو, یہ باقاعدہ شہر کے اندر آتا ہے, شہری علاقہ ہے. لیکن لاہور شہر کی جو مین علاقے ہیں گلبرگ وغیرہ ان سے تقریباً یہ 12 کلومیٹر دور کی مسافت پر ہے اور اگر یہاں سے ہاسپٹل کی بھی بات کریں تو وہ بھی تقریباً 6-7 کلومیٹر دور ہے. آبادی یہ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر دیہات والا معاملہ نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ بھی ہیں اور لوگ یہاں پر مناسب بھی رہ رہے ہیں. لیکن کچھ پسماندہ سا علاقہ ہے, جو مکان ہیں وہ نارمل سے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان نارمل گھروں کے اندر بھی یہ جو گھر تھا یہ انتہائی خستہ حالت اور کافی زیادہ جو ہے وہ پسماندگی کا شکار تھا کیونکہ پونے مرلے کا گھر تھا اور اس کی چھتیں باقاعدہ طور پر خستہ تھی. جو بچے اس میں ڈیڈ ہوئے ہیں ان کی جو والدہ سے ہماری بات ہوئی جو ہے, کیونکہ وہ بچے بھی اسی علاقے تھے, کوئی دوسری گلی سے آیا ہوا ہے, پیچھے سے آیا ہوا ہے, ساتھ والے گھر کا بچہ ہے. تو ان کی جب متاثرہ خاندان سے ہماری بات ہوئی تو ان کو کہنا تھا کہ ہم نے ان کے مالک کو اور ٹیچر کو کہا بھی تھا کہ یہ جو چھت ہے وہ تھوڑی ہمیں خستہ حالت لگ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ان کی طرف سے نوٹس نہیں لیا گیا, صرف ٹائلنگ کروا رہے تھے تاکہ پانی نہ نیچے ہے. تو اس کے عوض ہوا یہ کہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہو گیا, اتنا افسوسناک واقعہ ہوا کہ جو بچہ کو خوشی خوشی جن کی مائیں چھوڑنے جا رہی تھی اب وہ آہو بکا جو ہے وہ کر رہی ہیں, چیخو پکار کے منظر انتہائی جو ہے وہ ایک سوگ کی فضا ہے علاقے میں. مائیں جو ہیں وہ باقاعدہ چیخ رہی ہیں, تڑف رہی ہیں اپنے بچوں کی میتیں دیکھ کر کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے. اس وقت یہ معاملہ ہے کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز کو لے کر اب ان کے گھروں کی طرف آنا شروع ہو چکی ہیں اور کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جنرل ہاسپٹل ہیں. بہت شکریہ. احمد کوکر ہمارے ساتھ اسپاٹ پہ موجود تھے.